اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ فما بعد، وضاحت آیت نمبر 148 148 سورۃ الانعام۔ کفار قریش نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے دادا شرک نہ کرتے اور نہ وہ بحیرہ، صاحبہ اور وسیلہ وغیرہ کو حرام قرار دیتے، جس کا ہم آلریڈی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے بااجداد کی طرف رسول بھیجتا جو ان کو شرک سے منع کرتا اور ان جانوروں کو حرام قرار دینے سے منع کرتا، اور وہ ان کاموں سے رک جاتے۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنی فضول بات ہے کہ اپنا جرم، اپنی غلطیاں، اپنا شرک اور اپنی نفس پرستی کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان تک پہنچائیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ حلال ہیں، یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور شرک نہیں کرنا، خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہی کارساز ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ یہ لوگ اللہ کے اوپر بہتان لگاتے ہیں اور اوپر یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا کر لیتا، اور وہ ان کاموں سے رک جاتے، پھر ہم بھی ان کی اتباع کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور فرمایا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ جس طرح تم کہہ رہے ہو ماضی میں ایسا ہی ہوا تھا، یعنی وہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، اس طرح کی حجتیں بیان کرتے تھے۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کو رد کیا، جس طرح پہلے لوگوں کے کوئی شبہ کو رد کیا۔ انہوں نے بھی اللہ کی بات نہ مانی اور اللہ نے ان کو عذاب کا مزہ چکھا دیا۔ یعنی جس طرح کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر دیے ہوئے دلائل کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی، اسی طرح پہلے بھی مشرکین نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، ان کی دعوت توحید اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میسج دیا گیا تھا، جو پیغام دیا گیا تھا ان لوگوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے ان لوگوں تک، انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا اور ان لوگوں کا بھی مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، اور اس کی بنیاد بھی کوئی علم اور عقلی دلیل نہ تھی، بلکہ وہ محض وہ اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر، کیونکہ ان کے اوپر قدغن آ رہی تھی، وہ اس کو بچانے کے لیے وہ اپنی منمانیاں کرتے تھے۔ وہ بھی محض ظن اور اٹکل پچو سے اپنے رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، اپنے رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ اور اگر ان کا یہ قول صحیح ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب کیوں نازل فرماتا اور ان کو صفائے ہستی سے کیوں مٹا دیتا؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ یعنی کہ اپنے رسولوں کو کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو، تمہارا اللہ ہے، تمہارے اوپر عذاب لے آؤ۔ پھر جب ان کے اوپر عذاب آتا تھا تو پھر ان کی چیخیں نکل جاتی تھی، وہ ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا تھا۔ ان کا یہ قول صحیح ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب کیوں نازل فرماتا اور ان کو صفائے ہستی سے کیوں مٹا دیتا؟
یہ تو عقل والوں کے لیے یہ دلیلیں ہیں. یعنی جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تو ان پر عذاب آیا، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجے تھے جنہوں نے ان کو شرک اور خود ساختہ تحریم سے منع فرمایا تھا. جو اصول و قوانین انہوں نے خود وضع کیے تھے ان سے منع کیا، ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تو یہ مرضی ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول و قوانین کے تحت تم نے زندگی کی گزارنی ہے، اور وہ ساری یہ چیزیں ہیں. لیکن کیونکہ اس وجہ سے ان کی ساری باتوں کے اوپر قدغن آتی تھی، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر وہ اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کریں. آمنت باللہ صدق اللہ.